بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک نام سے جو نہایت رحم اور بخشنے والا ہے۔ عورت کے راز اور ان کی چھپی سچائیاں۔ عورت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی ذات میں ہی ایک پہلی ہے۔ اس کی حیات کے کئی پہلو ہیں جو دنیا کی نظروں سے اکثر اوجھل رہتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو خاموشی کی چادر میں لپیٹے رکھتی ہے۔ اس کے دل کی کیفیت کو صرف وہی سمجھ سکتی ہے جو اس کی روح تک پہنچ سکے۔ نمبر 1، خاموشی کی زبان۔ عورت کے راز اس کی آنکھوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اس کی مسکان کے پیچھے درد کی ہزار داستان ہوتی ہیں، مگر وہ انہیں کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ اس کی خاموشی بھی ایک تحریر ہوتی ہے جسے پڑھنے کے لیے جذبات کی سمجھ چاہیے۔ نمبر 2، محبت اور قربانی۔ عورت کی محبت میں ایک عجیب سا فن ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے عشق کو بیان نہیں کر پاتی۔ اس کی محبت اس کی پرواہ میں چھپی ہوتی ہے، اس کی قربانیوں میں ڈھلتی ہے، کبھی ماں بن کر، کبھی بہن بن کر، تو کبھی ہمسفر بن کر۔ وہ اپنی محبت کو ہر شکل میں ڈھال لیتی ہے۔ نمبر 3، صبر اور عزم۔ عورت کا صبر کسی دریا سے کم نہیں۔ وہ درد سہ کر بھی مسکراتی ہے، حالات سے لڑتی ہے، اور پھر بھی اپنے گھر، رشتے اور محبتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اس کے عزم میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے ہر طوفان سے گزار دیتی ہے۔ نمبر 4، خواہشوں کی دیواریں۔ ہر عورت کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں، مگر اکثر وہ انہیں قربان کر دیتی ہے۔ اپنے عزیزوں کی خوشی کے لیے، ان کے ارمانوں کی تعمیر میں اس کے اپنے جذبات کی اینٹیں لگی ہوتی ہیں جنہیں وہ خاموشی سے سہتی رہتی ہے۔ نمبر 5، مضبوطی کی مثال۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت نازک ہوتی ہے، مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ مشکلات میں بھی مضبوط کھڑی رہتی ہے، وہ درد میں بھی مسکراتی ہے، اور اپنے آنسوؤں کے پیچھے اپنی طاقت چھپا لیتی ہے۔ نمبر 6، آنسوؤں میں چھپی سچائیاں۔ کہتے ہیں عورت جلدی رو دیتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کے آنسو اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ وہ کبھی غم کا اظہار ہوتے ہیں تو کبھی صبر کی انتہا۔ وہ کبھی خوشی کا پیغام ہوتے ہیں تو کبھی درد کی زبان۔ اس کے آنسو اس کے دل کا آئینہ ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 7، وقت سے پہلے سمجھداری۔ عورت بچپن سے ہی حالات کو پرکھنا سیکھ جاتی ہے۔ اسے ہر لمحہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے خاموش رہنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمر سے پہلے سمجھدار ہو جاتی ہے۔ اس کا ہر فیصلہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کی خوشیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ نمبر 8، محبت کی انتہا۔ جب عورت کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف جسمانی حدوں میں نہیں بنتی۔ اس کی محبت روحانی ہوتی ہے۔ وہ جب کسی کو دل سے اپناتی ہے تو اس کی روح میں بس جاتی ہے۔ اس کی محبت میں وفاداری کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کی چاہتوں میں بے پناہ سچائی، لیکن اکثر یہی محبت اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ نمبر 9، درد سہنے کی طاقت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت نازک ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اس سے کہیں الگ ہے۔ وہ درد کو اپنے اندر سمیٹ کر بھی زندگی کی حقیقتوں سے لڑتی ہے۔ کبھی ماں بن کر، کبھی بہن بن کر، کبھی بیٹی بن کر اور کبھی بیوی بن کر وہ ہر رشتے کی خاطر اپنے درد کو بھول جاتی ہے۔ نمبر 10، خود کو بھول جانا۔ عورت کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ اپنی خواہشیں، اپنے ارمان، یہاں تک کہ اپنی پہچان تک کو بھول جاتی ہے۔ اسے صرف یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے اپنوں کی خوشی کس چیز میں ہے، اور وہ اپنی ہر خوشی اسی میں ڈھال لیتی ہے۔ نمبر 11، خواب دیکھنے کی حسرت۔ ہر عورت کے دل میں کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کچھ پورے ہوتے ہیں اور کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں، مگر اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ادھورے خوابوں کے ساتھ بھی جینا سیکھ جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی میں اپنی حسرتوں کو دفن کر دیتی ہے اور اسی کو اپنی تقدیر سمجھ لیتی ہے۔ نمبر 12، آزادی اور حدیں۔ عورت ہمیشہ سے آزادی کی طلبگار رہی ہے، مگر اس کی آزادی کو کبھی صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا۔ اسے کبھی سماج کے نام پر، کبھی تہذیب کے نام پر، تو کبھی رشتوں کی بنیاد پر باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کسی بھی قید سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اسے صرف ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ اپنے خوابوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ نمبر 13،
اپنی پہچان کی تلاش۔ عورت اکثر اپنے رشتوں میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اسے خود کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ کبھی بیٹی بن کر، کبھی بیوی بن کر اور کبھی ماں بن کر وہ اپنے نام کے بجائے صرف کسی نہ کسی رشتے کی پہچان میں بدل جاتی ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ آخر میں کون ہوں۔ نمبر 14، خواہشوں کو قربان کرنا۔ عورت کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے قربان کرنا جانتی ہے، چاہے وہ اپنے کیریئر کے سپنے ہوں، گھومنے کی تمنا ہو یا پھر اپنے من کی چھوٹی آرزو۔ وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے صرف اس لیے کہ اس کے اپنوں کے چہرے پر مسکان بنی رہے۔ نمبر 15، اپنے درد کو چھپانا۔ وہ روتی ہے مگر چھپ کر، وہ تکلیف میں ہوتی ہے مگر دکھاتی نہیں، اس کے چہرے پر ہنسی ہوتی ہے مگر دل کے اندر ہزاروں زخم ہوتے ہیں۔ اس کی یہ ادا ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے سامنے ہمیشہ مضبوط دکھتی ہے، بھلے ہی اندر سے کتنی ہی ٹوٹی کیوں نہ ہو۔ نمبر 16، محبت کی انتہا۔ عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ حد سے بڑھ کر کرتی ہے۔ اس کے لیے محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عبادت ہوتی ہے، مگر اس کی محبت کو ہر بار سمجھا جائے یہ ضروری نہیں۔ کئی بار اس کی محبت کو اس کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے اور وہ چپ چاپ اس غلط فہمی کو بھی سہ لیتی ہے۔ نمبر 17، خود کے لیے جینے کی خواہش۔ ہر عورت کے دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی اپنے لیے جیے، کبھی بنا کسی ڈر کے مسکرائے، کبھی بے وجہ بارش میں بھیگ جائے، کبھی بے فکر ہو کے اپنے سپنوں کے پیچھے بھاگے، مگر وہ اپنی اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیتی ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ عورت دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ نمبر 18، صبر کی حدیں۔ لوگ کہتے ہیں عورت صبر کی مثال ہوتی ہے اور یہ سچ بھی ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی ہے۔ جب اس کا درد حد سے گزرتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی بدلنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ نمبر 19، حالات سے سمجھوتا کرنا۔ کئی بار عورت اپنے خوشیوں سے سمجھوتا کر لیتی ہے صرف اس لیے کہ حالات اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ وہ اپنے ارمانوں کو مار کر بھی مسکرانا سیکھ لیتی ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ درد ہمیشہ رہتا ہے کہ کاش اسے بھی اپنی زندگی اپنے حساب سے جینے کا حق ملتا۔ نمبر 20، خاموش محبت۔ کئی بار عورت ایسی محبت کرتی ہے جس کا اظہار تک نہیں کر پاتی۔ وہ کسی کو ٹوٹ کر چاہتی ہے مگر حالات یا مجبوریوں کے چلتے اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی دفنا دیتی ہے۔ اس کی محبت بے آواز ہوتی ہے مگر اس کی گہرائی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کی روح تک پہنچ سکے۔ نمبر 21، دنیا کے لیے مضبوط اور خود کے لیے نازک۔ عورت دنیا کے سامنے ہمیشہ مضبوط بنی رہتی ہے، مگر جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو خود سے سوال کرتی ہے کہ خود سے لڑتی ہے، خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے ڈھال بن جاتی ہے مگر کبھی کبھی اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 22، عورت کی آزادی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کی آزادی کا مطلب صرف باہر نکلنا ہے، مگر اصل میں عورت کی آزادی اس کی سوچ میں ہوتی ہے۔ اسے وہ آزادی چاہیے جہاں وہ کھل کے فیصلے لے سکے، جہاں وہ بنا کسی ڈر کے اپنے دل کی بات کہہ سکے، جہاں اس کی پہچان صرف کسی رشتے تک سیمت نہ ہو بلکہ اس کی خود کی بھی ایک پہچان ہو۔ آخری الفاظ۔ عورت کے راز صرف اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس کی سچائیاں اس کی آنکھوں میں جھلکتی ہیں۔ اسے سمجھنا آسان نہیں، مگر جو اسے سمجھ لے وہ اس کی زندگی میں سکون اور محبت کی سب سے حسین تحریر لکھ سکتا ہے۔ اس کی خاموشی میں چھپے ہر لفظ کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی ہر خاموشی کے پیچھے ایک انکہی داستاں ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کے پیار کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔